بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته الخائنون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البعدي والكتاب الهادي مولده بمکہ وہجرته بالطیبہ علی بها ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافعہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماثور والکتاب المسطور ونور ساطع وضیاء اعلام مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المتين والقرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر حمد و ثنا سپاس و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں فہم و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی۔ صلاحیت تفہیم بہت بڑی صلاحیت ہے، عقل کا ہونا کافی نہیں ہے، عقل کا درست استعمال عبادت ہے۔ وہ جوہر جو بشر کو تمام مخلوقات میں باشرف بناتا ہے، اشرف بناتا ہے، وہ عقل کا صحیح استعمال ہے۔ اور خدائے ذات باری تعالیٰ اور قبلہ تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، اور عالم کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا اور ہوتا ہے، عوام کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنا اور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سبق ہے، چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا ذاکر ہو، بڑے سے بڑا عزادار ہو، تفہیم دین کا ہونا کافی نہیں ہے، دین کے ساتھ فہم دین کا ہونا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کافی نہیں ہے، علی ولی اللہ کافی نہیں ہے، جب تک فہم ساتھ نہ ہو، سمجھ ساتھ نہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کیسے لا الہ الا اللہ، سمجھنے کے بعد عقل کے میزان پر تولنے کے بعد خدا کو خدا مانا جائے اور پھر سجدہ کیا جائے۔ کسی کے کہنے میں، کسی کو دیکھ کر نماز پڑھنا، کسی سے کہہ لیجیے کہ رغبتاً بھائی مجھے فلاں سے محبت ہے، فلاں پڑھتا ہے تو میں بھی پڑھ رہا ہوں، نہیں، فہم دین، عقل کا استعمال اور درست استعمال بہت ضروری ہے۔ اور میں یوں کہوں کہ آپ مکتب عشق والے ہیں نا، حسینی مکتب مکتب عشق ہے، عشق والے ہیں۔ معاشرہ جو عقل استعمال کرتا ہے اور عزادار جو عقل استعمال کرتا ہے، دو الگ زاویے ہیں، دو الگ طریقے ہیں تعقل کے بھی۔ عقل دو راستے دکھاتی ہے،
ایک راستہ ظلمت کا ہے، ایک راستہ نور کا ہے۔ ظلمت کی طرف بھی آپ کو لے کر جاتی ہے، ایسا نہیں ہے آپ کو لے کر نہیں جا رہی، انسان اندھا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا اس لیے گمراہ ہے، اسے نظر آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر پہچان کر چل رہا ہے، اس کے باوجود اپنے لیے ظلمت کا انتخاب کر رہا ہے۔ اختیار خدا نے آپ کو دیا، اور سب سے بڑی نعمت خدا کی بشر کو عطا کردہ اختیار ہے۔ ہمیشہ میں ممبر پہ یہ بات کرتا ہوں کہ خدا نے جب آپ کو خلق کیا ہے نا، آپ کی تخلیق میں جو سب سے کامیاب جوہر اور جو انسان کو ممتاز بناتا ہے ملائکہ پر، وہ اختیار کی نعمت ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے علی والے بنے یا دشمن علی والے بنے، کوئی زبردستی آپ کو علی والا نہیں بنائے گا، کوئی زبردستی آپ کو دشمن علی نہیں بنائے گا۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، خدا کہتا ہے میں نے تمہیں اختیار کے ساتھ، مرضی کے ساتھ پیدا کیا، تمہیں مرضی دے کر زمین پر اتارا، اختیار دے کر اتارا، خالق میں ہوں، مرضی تمہاری ہے زمین پر۔ خدا زبردستی جنت بھی نہیں بھیجے گا، زبردستی جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا۔ جنت میں جاؤ گے تم خود چل کر جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے تم خود چل کر جاؤ گے، اختیار کے ساتھ زمین پر اتارا ہے۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، اگر تم کافر ہو اپنی وجہ سے، اگر مومن ہو اپنی وجہ سے، نہ میں نے تمہیں مومن پیدا کیا نہ میں نے تمہیں کافر پیدا کیا، میں نے تمہیں پیدا کیا، لیکن ہاں ایمان و کفر کے دونوں رہنما تمہارے سامنے رکھے، علی بھی تمہارے سامنے رکھا، دشمن علی بھی تمہارے سامنے رکھا، تمہاری مرضی ہے دشمن کی اقتدا کرو، جہنم کی نظر ہو جاؤ، علی کے راستے پر آؤ، جنت کے حقدار بن جاؤ۔ دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، حابیل بھی تمہارے سامنے ہے، قابیل بھی تمہارے سامنے ہے۔ کون خدا کا مقرب ہے وہ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے، کس سے خدا ناراض ہے، کس نے خدا کو کہہ لیجئے نافرمانی کی خدا کی، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو حق و باطل دونوں راستے آپ کے سامنے رکھے، اور قرآن کی آیت جسے موضوع سخن قرار دیا، اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو، کچھ خوف خدا کرو۔ کن لوگوں کا انتخاب کر لیا ہے کہ نہیں اپنا رہنما قبلہ؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں رہنما آپ جسے چاہو، خدا نے مرضی دی ہے نا، جس کو چننا ہے بشر چنے، جس کی اقتدا کرنی ہے بشر کرے، لیکن کم سے کم ایسا چنے جو اس دنیا میں مشکل کشا ہو، اس عالم میں بھی مشکل کشا ہو۔ رہنما ایسا نہ ہو کہ اس کی اپنی جان کے لالے پڑے ہو، کم سے کم رہنما ایسا ہو جو اس عالم میں بھی مددگار ہو، اس عالم میں بھی مددگار ہو۔ مجھ سے ایک صاحب آ کے کہنے لگے حضور ہم تو بڑی توصیف کرتے ہیں، ہم تو اہل بیت کی بہت ثنا کرتے ہیں، ہم تو آپ کے والوں کو بہت مانتے ہیں، آپ ہمارے والوں کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ ان کی تعریف ممبر پر کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو انہیں پتہ نہیں کن کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے، بتاتے خود ایک صاحب اور ہمارے برادر تھے، برادر دینی، آ کر کہنے لگے حضور آپ ہمارے والوں کی سمجھ بھی نہیں کرتے ممبر پہ۔ ساہیوال کا شہر تھا، سیالوی نام تھا، ابراہیم سیالوی صاحب، مولانا صاحب، اور بہت اچھے اہل مودت رکھنے والے، محبت رکھنے والے، چاہنے والے اہل بیت کو آ کر کہتے ہیں آپ ممبر پر کیوں ذکر نہیں کرتے، کیوں نام نہیں لیتے؟ اور ہمیشہ میں نے دیکھا ہے آپ ممبر پر آتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں دشمن اہل بیت پر لعنت، سب خوش ہو کر لعنت بھیجتے ہیں بے شمار۔ تو یہ آپ لعنت کیا واقعا ان پر بھیج رہے ہیں؟ میں نے کہا جی انہیں پر بھیج رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اعتماد میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی دل آزاری ہو، آپ میرے بھائی ہیں، علماء کا فتویٰ ہے، لیکن یا قبلہ بیٹھے، قبلہ کی موجودگی میں یہ بات کروں گا، اساسی نکات جو دین کے ہوتے ہیں نا اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تولا تبرہ ایمان کا حصہ ہے، تولا قبول ہی تب ہوتا ہے جب بندہ دشمن شناس ہو۔ بغیر دشمن کو پہچانے، بغیر تبرہ کیے آپ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، آپ توحید کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جب تک باطل بتوں کا انکار نہیں کریں گے تب تک حقیقت کا اقرار نہیں کر پائیں گے۔ باطل کو باطل کہنا ضروری ہے۔ کہ حضور آپ کیوں نہیں کہتے، ہم تو آپ کے والوں کو برا نہیں کہتے؟ میں نے کہا حضور آپ کہیے، اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ ہمارے والوں کو کہیے برا۔ پھر ہم نہیں کہہ سکتے، میں نے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ بس ہم جانتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا ہم تو آپ کے والوں کو کہہ رہے ہیں،
کچھ تو فرق ہوگا آپ کے والوں میں اور ہمارے والوں میں کہ آپ چاہ کر بھی برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ دنیا داری میں جو دکانیں چل رہی ہیں نا، یہ دین بیچا جا رہا ہے، فلاں بدعت، فلاں یہ کام کر دیا تو مشرک، یہ کام کر دیا تو کافر، یہ سب اس دنیا تک ہے۔ اس عالم کے جو حکمران ہیں، جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں، وہ یہی گھرانہ ہے۔ بچہ جانتا ہے، جس نے 2 کتابیں بھی مکتب کی پڑھ لی ہے نا، 4 حدیثیں بھی سچے دل سے پڑھ لی نا، اسے پتا ہے یہ جو کچھ چل رہا ہے دکھاوا یہ یہاں تک ہے۔ اس عالم میں جو عالم حقیقی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جنت بھی نہ ختم ہونے والی ہے، جہنم بھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور دونوں کے تقسیم کرنے والے کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ دونوں کے مقسم کو، تقسیم کرنے والے کو علی ابن ابی طالب۔ اگر جنت میں جانا ہے تو علی کی وجہ سے، جہنم کی نظر ہونا ہے بغض علی کی وجہ سے، یہی چیزیں ہیں نا۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری اس زاویے سے پہچاننا ہم کیوں کرتے ہیں ذکر علی۔ ہمیں پتا ہے مدح علی میں اپنی زباں کھولتا رہا۔ کمال بھائی 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا ہم کیوں کرتے ہیں ذکر علی۔ ہمیں پتا ہے بچہ مکتب کا جانتا ہے، اس لیے ہم علی کرتے ہیں۔ کیوں؟ مدح علی میں اپنی زباں کھولتا رہا، ہر لفظ موتیوں میں خدا تولتا رہا۔ اتنا قیمتی ہے عشق علی، اس دنیا میں بھی جزا دیتا ہے، اس عالم میں بھی کامیاب بناتا ہے۔ علی سے محبت کرنے والے کو مدح علی میں اپنی زبان کھولتا رہا، ہر لفظ موتیوں میں خدا تولتا رہا، کرتے رہے سوال نکیرین قبر میں، میں چپ رہا، یہ عشق بلا بولتا رہا، بولتا رہا، بولتا رہا، بولتا رہا، میں چپ رہا، یہ عشق بلا بولتا رہا۔ وہاں بھی جواب دے گا، وہاں بھی محبت علی جواب دے گی، مومن کو پریشان ہونا نہیں پڑے گا۔ ضروری پہچانیے انبیاء آپ پہ ایک نسخہ دے رہا ہوں، 4 مصرے روایتاً، شاعر ہوں اللہ لیکن روایتی شاعری کرتا ہوں، تخیلاتی شاعری کرنے کا قائل نہیں، تو روایت ہے، نچوڑ پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ اگر سمجھ گئے تو بہت بڑی عبادت ہے، اور اس میں یہی مجلس کی قبولیت کی سند ہے، حق ادا ہو جائے گا ہمارے یہاں آنے کا اگر یہ 4 مصرے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ انبیاء آپ پہ علی کرتے ہیں نا، عشق اہل بیت سے سرشار ہے نا، تو پہچانیے اس فلسفے کو۔ ولایتی وہ نہیں ہوتا جو علی کے نعرے لگاتا ہو لیکن مصلی سے دور ہو۔ علی کی محبت خدا سے جوڑتی ہے، خدا سے دور نہیں کرتی۔ انبیاء آپ پہ بھیجیں گے سبھی مل کے درود، بہت بڑی عبادت ہے۔ مولانا آپ پہ درود بھیجے وہ اور بات ہے، نبی آپ پر درود بھیجے بہت بڑی بات ہے نا سجا بھائی کہ انبیاء 1,24,000 پیغمبر دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ روایت چاہیے روایت دکھا دوں گا، حدیث چاہیے حدیث دکھا دوں گا، کتاب کا حوالہ چاہیے کتاب دکھا دوں گا، حدیث نمبر چاہیے حدیث نمبر بتا دوں گا۔ یہ سجا بھائی ہیں، ان کے بھائی ہیں بچے، میں کہہ لیجیے بھانجے، آپ کسی سے بھی چاہیے میں روایت پیش کر سکتا ہوں، حدیث کا نمبر دکھا سکتا ہوں، حدیث آپ کو واٹس اپ کر سکتا ہوں۔ اتنا آسان دور ہے کہ انبیاء آپ پہ بھیجیں گے سبھی مل کے درود، عشق حیدر میں خدا بند کو سجدہ کیجئے، علی کی محبت دل میں لے کر مصلی پر آئیں۔ انبیاء آپ پہ بھیجیں گے سبھی مل کے درود، عشق حیدر میں خدا بند کو سجدہ کیجئے، آپ ہر سانس پہ پائیں گے تہجد کا ثواب، دشمن فاطمہ زہرا پہ تبرہ، عبادت نہیں ہے۔ فاطمہ کا دشمن فاطمہ کا دشمن نہیں ہے، فاطمہ کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ شہزادی کا دشمن دشمن توحید ہے، شہزادی کو اذیت پہنچانے والا خدا کو اذیت پہنچانے والا ہے، شہزادی کو غضب ناک کرنے والا توحید کو غضب ناک کرنے والا ہے۔ رضائے شہزادی ہونا بہت ضروری ہے، سچوں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، سچوں کا ساتھ دینا ہے نا، قرآن یہی کہہ رہا ہے نا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں کیسے پتا چلے
مسجد میں سب صحابی ہیں، سب نمازی ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں، ان کے بھی ماننے والے 4 ہیں تو ان کے ماننے والے بھی 4 ہیں، ان میں سچا کون ہے؟ میں نے کہا تعقل بہت ضروری ہے، عقل کا درست استعمال بہت ضروری ہے، اور عقل میں نے اول ما خلق اللہ العقل، خدا کہتا ہے سب سے پہلے میں نے عقل کو خلق کیا، پہلی مخلوق کو عقل کہا جاتا ہے، اور رسول زمین پر آ کر بتا رہے ہیں کہ عقل اگر جسم میں ڈھلتی تو میرا نواسا حسن مجتبیٰ ہوتی۔ عقل کا درست استعمال، عقل کا صحیح استعمال، یعنی عقل پیکر بشر میں آتی ہے تو حسن مجتبیٰ بنتی ہے۔ جہاں عقل کام کرتی ہے نا وہاں پہ پھر وہ دوسری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، جو کام تلواروں سے نہیں ہوتا نا وہ کام عقل کر دیتی ہے۔ بہت جنگ تو ہر بھی عقل سے جڑی ہوئی ہے، لیکن کمال عقل کیا ہے کہ وار بھی نہ ہو اور دشمن کی حقیقت بھی سامنے آ جائے۔ کمال عقل ہے، صلح امام حسن کمال عقل ہے، یعنی وہ دور رسول کا دور ہو گیا، جتنی جنگیں ہیں، امام امیر کائنات کا دور ہو گیا، جتنی جنگیں ہیں، اس چیز کے لیے باطل کو آشکار کرنے کے لیے ہے نا، تاکہ امت مسلموں کو پتہ چلے یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ کمال امام حسن مجتبیٰ جانتے ہیں کیا؟ ہمیشہ کہتا ہوں یہ صلح امام حسن، اسماعیل بھائی ذکر کر رہے تھے اپنے کلام میں صلح امام حسن کا، صلح امام حسن ہے کیا؟ صلح امام حسن اس کا جو ہدف معنوی ہے نا اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ صلح کے ایک ظاہری ہدف ہے، ایک باطنی ہدف ہے، جو باطنی ہدف ہے وہ کربلا ہے۔ حسن کربلا لکھ رہے ہیں، صلح کے وہ نکات پڑھیں جو تاریخ میں مرقوم ہے۔ میرے 4 مصرے ہمارے سلطان حضرت کراچی میں پڑھتے رہتے ہیں کہ نبی کا چین امامت کا زین جیتے گا۔ امام حسن لکھ کیا رہے ہیں امال بھائی کہ نبی کا چین امامت کا زین جیتے گا، ہر ایک جنگ شاہ مشرقین جیتے گا۔ نبی کا چین امامت کا زین جیتے گا، ہر ایک جنگ شاہ مشرقین جیتے گا۔ وقت صلح امام حسن کا دعویٰ تھا، میں لکھ کے دیتا ہوں میرا حسین جیتے گا، حسین جیتے گا، حسین جیتے گا، حسین جیتے گا۔ حسین نے لکھ کر دے دیا کہ کسی بات کی تحقیق اگر اس کی کہہ لیجیے کہ صداقت کو پرکھنا ہو تو میں لکھ کے دے دیتا ہوں یہ کام ہو کے رہے گا۔ حسن نے لکھ کر دیا ہے، ہدف معنوی کربلا میں لکھ کے دیتا ہوں میرا حسین جیتے گا۔ کیسے جیتے گا؟ حقیقت دنیا کے سامنے آ جائے گی، حسن وہ چہرے سے نقاب ہٹا دے گا دشمن کے۔ اب پتہ نہیں آپ بھلے حافظ ہو، قاری ہو، تہجد گزار ہو، تابعین کی اولاد ہو، صحابی ہو، جو بھی لشکر یزید میں ہے اس کی حقیقت حسن کھول کر چلے گئے۔ صلح امام حسن حقیقت آشکار کر کے جا چکی ہے، امامت نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ حسن حسین کے دور میں ہوتے یا حسین حسن کے دور میں ہوتے، دونوں یہی فرائض انجام دیتے۔ حسن حسین والا کام کرتے، حسین حسن والا کام کرتے۔ یہ منصب امامت ہے، مزاج نہیں بدلتا یہاں پر، احساسات کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، توحید کی بنیاد پر تشریعی احکام ہیں۔ یہ شریعت پہنچانی ہے آپ کو۔ زمانے کی ہوا جیسے بھی چل، ایسا نہیں ہے کہ علی کا ساتھ دینے والے ہیں تو علی امام ہے، علی کا ساتھ دینے والے نہیں ہے تو علی امام نہیں ہے، علی کی امامت سلب ہو جائے گی۔ نہیں، علی اگر بوریے پر بھی بیٹھتا ہے تو تخت بنتا ہے، علی بوریے پر بیٹھ کر شریعت چلاتا ہے، علی وہ امام ہے، علی تخت کا محتاج نہیں ہے۔ آئے تھے نا لوگ امیر کائنات کا جب 3 ادوار گزر گئے تھے، آئے امیر کائنات کا کہا کہ مولا، امیر کائنات سے کہا مولا آ جائیے ممبر پر آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ علی نے کہا چلے جاؤ، مجھے تمہارا خلیفہ نہیں بننا، بھگا دیا۔ مدینے والے تھے، ہجوم آیا کہ یا علی آپ آ جائیے، آپ کو ہم خلیفہ بناتے ہیں۔ اب وہ جو 25 سال سے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے ساتھ تھے، آ گئے علی کے پاس، یا علی ہم گمراہ ہو رہے ہیں، ہم بہک گئے ہیں، ہم بھٹک گئے ہیں، ہمیں صحیح راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے، کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ علی نے پھر نکال دیا۔ چلے 7 دفعہ ہجوم آیا میرے کائنات کے دروازے پر، 7 دفعہ تو وہ ہے جو اہل تصنف تواریخ میں لکھا گیا ہے، کثیر تعداد میں کئی دفعہ لوگ آئے کہ یا علی ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ علی نے ہر دفعہ بھگا دیا،
کیوں بھگا رہے ہیں میرے کائنات؟ سوچیے ایک لمحے کے لیے، اس عمل کو پہچانیے. قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے پیغام ہے. روش اہل بیت، سیرت اہل بیت. یا امیر کائنات ہدایت ہی تو مطلوب تھی. آپ کو ممبر پر آنا تھا، آپ خدا کے ولی برحق تھے، آپ خلیفہ برحق تھے، رسول کے بعد بلا فصل خلیفہ تھے. چلے یہ دور نہ صحیح 25 برس جو آپ نے گزار، اب ممبر آپ کا ہے، آئیے ممبر پر. علی آپ ممبر پر کیوں؟ اب تو معاشرہ آپ کو خلیفہ بنا رہا ہے. کہتے ہیں علی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ہجوم آ گیا مسجد میں علی کے پاس، کہا یا علی ہم بارگاہ توحید میں شکایت کریں گے کہ ہم بے ہدایت تھے، تیرے خلیفہ نے ہمیں نجات نہیں دی، ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا. کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا یا علی ہدایت چاہتے ہیں، کیا کوئی اور غرض ہے؟ کہا نہیں کوئی اور غرض نہیں ہے. علی ممبر پر آ گئے، علی نے بیعت لینا شروع کر دی. معاشرہ پریشان. یا علی فلاں اتنی دفعہ آیا تھا، فلاں اتنے لوگوں کو آیا تھا، فلاں بڑی انجمن لے کر آیا تھا، فلاں پوری ٹیم لے کر آیا تھا، آپ ممبر پر نہیں آئے. آج مسجد میں بیٹھے بیٹھے اچانک آپ ممبر پر آ گئے، لوگوں سے بیعت لینا بھی شروع کر دی. جانتے ہیں علی نے کیا کہا؟ کہا جب کل تم میرے دروازے پر آئے تھے تو تمہارا کلام یہ تھا، یا علی ہم تمہیں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، یا علی ہم تمہیں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم علی کو خلیفہ بناؤ. علی تب بھی خلیفہ تھا جب فلاں تخت پر تھا، جب فلاں تخت پر تھا، جب فلاں تخت پر تھا. جسے خدا بنائے اسے بندے نہیں بناتے. میں خدا کا بنایا ہوں، میں تب بھی خلیفہ تھا جب تم میرے دروازے پر نہیں آئے تھے. میں گھر پر بیٹھا ہوا تھا، میں خدا کا بنایا. تم کون ہوتے ہو مجھے خلیفہ بنانے والے؟ میرا کام ہے تمہیں ہدایت دینا. آج تمہیں ہدایت چاہیے تھی، اس لیے علی ممبر پر آ گیا ہے. علی ہدایت کے لیے ممبر پر آیا ہے، امت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، سنت رسول کے احیاء کے لیے، زندہ کرنے کے لیے. وہ جو سنتیں بدل رہی تھی انہیں زندہ کرنے کے لیے علی ممبر پر آئے تھے. اور اسی حقیقت کو امام حسن مجتبی بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ صلح کے آداب ہوتے ہیں نا. پہلے تو آپ صلح پہچانیے، صلح ہوتی کیا ہے؟ صلح خود ایک فتح کا اعلان ہوتی ہے، جیت کا اعلان ہوتی ہے. حق و باطل کے مابین ایگریمنٹ کو صلح کہا جاتا ہے. ایک حق اور ایک باطل، اگر دونوں حق ہوں تو صلح والی کوئی کہانی رہتی نہیں. تو یہ بھی پتہ چل گیا امت مسلمہ کو صلح لفظ کے ذریعے کہ ان میں سے ایک باطل تھا. تحقیق کی تو کوئی لمبی چوڑی آپ کو رہتی نہیں نا گنجائش. صلح کس کے نام ہے بھائی؟ دو ہیں کردار، ایک ایجنڈا ہے کیا؟ دین محمدی. وہ بھی دین کے لیے لڑ رہا ہے، یہ بھی دین محمد مصطفیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں. اگر دونوں دین کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان میں سے ایک حق ہے، ایک باطل ہے. اب اگر آپ میں ہمت ہے تو کہہ کر دکھائیں امام حسن مجتبی کو. نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت میں جانی ہے تو ان کی سرداری میں زندگی گزارنی ہے. اب جو وہاں بھی حق ہو، جو یہاں بھی حق ہو. اب صلح دو کرداروں کے مابین صلح ہے. اچھا یہ اس زاویے سے بھی سن لیجیے کہ صلح ہمیشہ شرائط جو ہوتی ہے نا وہ حق معین کرتا ہے، باطل معین نہیں کرتا. باطل حق سے نہیں کہے گا کہ تو نے یہ ایسے زندگی گزارنی، عمل کرنا. جو حق ہوگا یہ اختیار اس سے حاصل ہے. صلح کے نکات شام سے لکھے گئے یا امام حسن مجتبی نے لکھے؟ حق و باطل کو پہچاننا ہے تو دوسرا نقطہ کہ حق شرائط معین کرے گا، باطل اس پر عمل کرے گا. صلح حدیبیہ آپ دیکھیے، شرائط رسول معین کریں گے نہ کہ بے دین. آداب یہ ہوں گے جو حق ہوگا وہ شرائط. اب یہاں پر امام حسن مجتبی شرائط معین کر رہے ہیں اور باطل قبول کر رہا ہے کہ ہاں آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا. یعنی یہ قبول کرنا بتا رہا ہے کہ حق حسن مجتبی ہے، یہ اعتراف بتا رہا ہے کہ اب وہاں سے آیا ہے کوڑا کاغذ، کچھ نہیں لکھا ہوا، مہر لگی ہوئی ہے سائن. حسن آپ جو لکھیں گے ہمیں منظور ہے. کیا لکھا حسن مجتبی نے؟ جانتے ہیں؟ جائیں مرفوع ہے، گوگل پہ بھی سرچ کریں گے 700 نکات نکل آئیں گے. صلح امام حسن مجتبی پہلا نکتہ کہ اے حاکم شام، تو خدا، رسول اور اس پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائے گا.
کتاب پر ایمان کافروں کو دعوت دی جاتی ہے ایمان کی، مسلمانوں کو نہیں دی جاتی، اور وہ تو امیر المومنین ہے جسے دعوت ایمان دی جا رہی ہے بقول امت مسلمہ کے۔ یہ ایمان کی دعوت کیسے دی جائے؟ یا امام حسن مجتبیٰ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ قرآن پہ عمل کرتا ہے، وہ مسلمانوں کا امیر ہے، ایمان کی دعوت مجتبیٰ بتانا چاہ رہے ہیں نہ یہ ایک مسلمان ہے، نہ اس کا باپ مسلمان تھا، نہ اس کے اولاد مسلمان تھا، یہ اعتراف بتا رہا ہے۔ امام جب کلام کرتا ہے نا، خود ساختہ کلام نہیں ہوتا، میں نے پہلے جملہ کہہ دیا، احساسات غصے میں آ کر بھی دعوت نہیں دی۔ امام الہی نمائندہ ہوتا ہے، منصوص من اللہ ہوتا ہے، اس کے ہر حرف میں ایک حکمت ہوتی ہے، کلام میں حکمت ہوتی ہے، کردار میں حکمت ہوتی ہے، حقیقت دین ہوتی ہے امامت۔ کیا اگر تو ایمان لائے گا کتاب پر، تو ایمان لائے گا قرآن پر، تو ایمان لائے گا رسول پر، اور سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایمان لاؤں گا رسول پر، پہلے ایمان نہیں تھا اب ایمان لاؤں گا، پہلے ایمان نہیں تھا رسول پر اب ایمان لاؤں گا، پہلے ایمان نہیں تھا خدا پر اب ایمان لاؤں گا، قبول کرنا بتا رہا ہے۔ دوسرا نقطہ صلح امام حسن کا، میں پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، کمیل بھائی نے صلح والا شعر پڑھا اور میرے ذہن میں وہ صلح امام حسن آ گیا۔ دوسرا نقطہ، اے حاکم شام، یہ جتنے صحابہ کا قتل ہو رہا ہے نا، رسول کے صحابہ سچے صحابہ کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، علی سے محبت کرنے والوں کو مارا جا رہا ہے، یہ قتل و غارت گری جتنی پھیلائی ہے تو یہ روکے گا دنیا کی گوشوں کنار میں۔ یہ بھی پتہ چل گیا صحابہ کا قاتل کون ہے۔ اب تک مسلمانوں کو لگ رہا تھا دین کا سب سے بڑا ہمدرد یہ ہے۔ حسن مجتبیٰ کا دوسرا نقطہ میں نے نہیں لکھا، اہل تصوف تمام تواریخ نے نکات کو لکھا، گوگل پہ میں نے کہہ دیا، آج کے دور میں بہت چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، سرچ کریں تمام نکات نکل آئیں گے، کس نے کس کا خون بہایا، کتنے صحابہ کو قتل کیا، تاریخ بھری پڑی ہے، جتنا خون بہائے قتل و غارت گری روکی جائے گی، علی کے چاہنے والوں کو، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کو جو مارا جا رہا ہے یہ سلسلہ روکا جائے گا۔ سامنے والا کہتا ہے مجھے قبول ہے، تو یہ بھی پتہ چل گیا اولاد رسول کا قاتل کون ہے، روک دیا۔ ممبروں پر جو سب و شتم ہوتا ہے اسے روکا جائے گا۔ تیسرا نقطہ، کون کرتا ہے ممبر رسول پر سب و شتم؟ اچھا لگا مولانا ممبر پر آئے اور غلیظ کلام زبان استعمال کرنا شروع کر دیں، ممبر کا تقدس ہے، یہاں دین بیان ہوتا ہے، یہاں شریعت بیان ہوتی ہے، یہاں حدیث بیان ہوتی ہے۔ سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، آئندہ کے بعد سب و شتم نہیں ہوگا۔ اس پر کرا رہے تھے امیر کائنات پر سب و شتم ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا ہے لیکن سب و شتم؟ سوچئے، یہ تخت تیری اجداد کی میراث نہیں ہے، یہ ممبر تیری میراث نہیں ہے، تیری سیاست سے حسن کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن یاد رکھ جب ممبر سے اترے گا یہ اپنے حقدار کی طرف منتقل ہوگا۔ حکومت کرنی ہے اپنے علاقے میں حکومت کر، لیڈر بننا ہے لیڈر بن، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جڑا رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تیری سیاست سے، لیکن کیا ہوا اپنی زندگی میں اپنا نائب معین کر دیا، تمام نکات کو پامال کیا، صلح حسن کو پامال کیا۔ اب کربلا وجود میں آئی۔ اب ایک مسدس میرے اپنی ہے، اس کے 6 مصرے سنتے چلیں تاکہ پھر موضوع کو آگے لے کے چلو۔ حسن نے کیا کیا؟ میں نے کہا وہ ہدف معنوی تھا کربلا، ہدف ظاہری کیا تھا کہ صلح نے پردہ ہٹایا ظلم کے اسرار سے۔ اب تک جو چھپا ہوا تھا نا، حسن نے اسے ظاہر کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ پہچانو قرآن پر ایمان نہ رکھنے والا، توحید پر ایمان نہ رکھنے والا، علی کو ممبر سے گالیاں دلوانے والا، قرآن کی توہین کرنے والا، صحابہ کو قتل کرنے والا، دین کو بدنام کرنے والا، اور پہچانو صلح نے پردہ ہٹایا ظلم کے اسرار سے، کر دیا واقف فرعون شام کے کردار سے۔ یہ فرعون ہے جسے مسلمان کہہ رہے تھے، امت مسلمہ مجھے نہیں معلوم کس طرف جا رہی ہے۔ صلح نے پردہ ہٹایا ظلم کے اسرار سے۔ آخری آدمی تک توجہ، پیغام ہے، قیامت تک یاد رکھنے والے مصرے ہیں، اگر آپ کو یاد رہ جائے آپ جھومیں گے، دعا دیں گے اپنے ماں باپ کو کہ خدا نے آپ کو اس مکتب پہ پیدا کیا، آپ کو حسینی پیدا کیا، علی والا پیدا کیا۔ صلح نے پردہ ہٹایا ظلم کے اسرار سے، کر دیا واقف مقدور برا نہ بولے۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں رسول کے ماننے والے ہیں۔ حضور قابل و مقتول ایک جیسے نہیں ہوتے، آدم کے 2 بیٹے تھے، ایک قابل ہے ایک حابیل ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں وہ صحابی ہیں جنہیں نبی نے پالا ہے،
نبی نے پیدا کیا ہے، پھر بھی ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے۔ یہ معیار نہیں ہے کہ وہ جس نے بھی دیکھا وہ قابل تعظیم نہیں، ہر دیکھنے والا قابل تعظیم نہیں ہوتا۔ کردار محمد مصطفیٰ ضروری ہے، عمل میں خطبہ رسالت اول کا مہینہ ہے نا، اعمال میں خطبہ رسالت ہونی چاہیے، کردار میں خطبہ رسالت ہونی چاہیے۔ خدا ہم سب کو حقیقی معنی میں سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور رسول کی سب سے بڑی سنت کو علی سے محبت کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑی سنت علی سے محبت، اور علی سے محبت شہزادی کونین سے محبت ہے۔ اگر یہ سنت ادا نہیں کرتے تو ساری سنتیں بیجا ہے۔ ظلم نے پردہ ہٹایا ظلم کے اسرار سے، کر دیا واقف فرعون شام کے کردار سے، محو حیرت ہے مسلمانوں کے میں افکار سے، ابن ہندا کا تقابل خلق کے سردار کجا اولاد ہندا، کجا خلق کا سردار۔ یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں یہ دونوں ایک جیسے ہیں، ان کا کردار ایک جیسا ہے، دونوں پاسبان اسلام ہیں، دونوں شریعت کے محافظ ہیں؟ نہیں، دونوں شریعت کے محافظ نہیں۔ بیعت سنیے گا انشاءاللہ، دعائیں دیں گے، قبلہ دیکھیے گا، بہت محنت طلب شعر ہے پوری مسدہ سے، لیکن یہ چونکہ موضوع میں آ گئے ہیں 6 مصرے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ظلم نے پردہ ہٹایا ظلم کے اسرار سے، کر دیا واقف فرعون شام کے کردار سے، محو حیرت ہے مسلمانوں کے میں افکار سے، ابن ہندا کا تقابل خلق کے سردار سے۔ ارے ظلم ارے کو نور کہنے کو خباثت چاہیے، ظلمت کو نور کہنے کو خباثت چاہیے، حق کو حق کہنے کو بھی ماں کی طہارت بھائی اندھیروں کو اجالا کون کہتا ہے؟ ظلمت کو نور کون کہتا ہے؟ ضرور خبیث ہوگا، شجرے میں خباثت ہوگی جو اتنا بڑا دھوکہ امت کو دے رہا ہے۔ ظلمت ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، نور کا کام ہے ہدایت، نور کا کام ہے اجالا، باطن بھی روشن کر دے، ظاہر کو بھی منور کر دے۔ نور وہ ہوتا ہے، نور تو ظلمتوں کا سینہ چیرتا ہے۔ جہاں نور ہو وہاں ظلمت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ سوچئے حق کو حق کہنے کو بھی ماں کی طہارت چاہیے، علی کو علی کہنے کے لیے بھی حلال زادہ ہونا ضروری ہے۔ کن کا شیوا ہے علی کے خلاف سب کو ستم کرنا؟ کن کا شیوا ہے اولاد علی کے خلاف؟ آج کے دور میں پارلیمنٹ میں بل پاس ہوتا ہے، حضور ممبر سے تعریف کیجئے ہمارے والے، یہی ہے نا، بل پاس کرائے گئے، اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، مکتب پر قدغن لگائی جا رہی ہے، شیعہ ممبروں سے فلاں کی تعریف ہو ایام اعظام میں، کیوں ہو بھائی؟ عزت ایسے کروائی جاتی ہے، ڈنڈے کے زور پہ عزت کروائی جاتی ہے، بلوں کے ذریعے قانون پاس کیا جا رہا ہے، بل پاس کیا جا رہا ہے، شیعہ اپنے مجلسوں میں فلاں چھوٹی مثالیں بھائی رسول اب ایام 40 وہ ہے ربیع الاول ہے، آپ سنیں گے تشبیہات سنیں گے استعارے سنیں گے، یہ آپ توہین رسالت کر رہے ہیں۔ رسول کو چاند سے تشبیہ دے کر، رسول کو سورج سے تشبیہ دے کر، اپنی شاعری میں جگنو بنا کر مختلف چیزیں بنا کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ ذکر رسول کیجئے، ذکر رسول بہت بلند ہے، یہ حقیر مخلوقات ہیں، وہ ان کا سردار ہے محمد مصطفیٰ۔ علی جیسا امام جس کا غلام ہو اس محمد کا مرتبہ کیا ہوگا؟ رسالت کو پہچانیے، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، پہچانیے تمام کمالات جس کی نعلین تلے جنم لے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ پہچانیے میرے رسول کو، کتنی عظمت ہے میرے رسول کی۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، جو کام بھی کرے وہ بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے نہ پہچان، چھوٹے کام کو اس کا بلال کرتا۔ یہ چھوٹے کام ہیں، یہ ان کے صحابہ کے کرنے والے کام ہیں۔ میرا رسول بہت بلند ہے، میرے رسول کی عظمت بہت زیادہ ہے، میرے رسول کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ پہچانیے ایک لمحے کے لیے اپنی حقیقت کو پہچانیے۔ خدا نے آپ کو علی والا پیدا کیا، خدا نے آپ کو معرفت والا پیدا کیا۔ خدا علی کے نام کی لاج رکھ دی ہے عزاداروں نے، علی والا
بالکل مختلف ہوتا ہے، اس کی فطرت معاشرے کی فطرت نہیں ہوتی، اس کا کردار معاشرے کے کردار جیسا نہیں ہوتا۔ آپ مکتب عشق والے ہیں نا، میں بس ٹاؤن میں پڑھ رہا تھا قبلہ، اس کی وجہ مکتب عشق کی فطرت ہی الگ ہے، یعنی دنیا کماتی ہے سکون کے لیے، ہم کماتے ہیں رونے کے لیے، رونے کے لیے، رونے کے لیے۔ فرق ہے مکتب عشق میں عام لوگوں میں کوئی باپ نہیں چاہتا اس کی اولاد کی آنکھ میں آنسو آئے، ہر بچہ اپنا باپ اپنے بچے کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، ہر ماں اپنے بچے کو مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ واحد قبیلہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو گھر سے آمادہ کر کے لاتے ہیں فرش عزا پر رلانے کے لیے، اور بچہ روئے تو باپ کا دل تسکین پاتا ہے، باپ کا دل قرار پاتا ہے۔ یہ مکتب عشق ہے۔ آپ کی فطرت معاشرے کی فطرت سے مختلف ہے، آپ علی والے ہیں، آپ حقیقت والے ہیں، آپ مجاز والے نہیں ہیں، مجازی دنیا میں نہیں رہتے، آپ حقیقت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، امام برحق کے ماننے والے ہیں۔ ضروری پہچانیے، مرتبہ ہے آپ کا، عظمت ہے آپ کی، خدارا خالق رب العزت ہم سب کو حقیقی معنی میں مقصد ولایت کو سمجھنے اور اسے اپنے وجود پہ نافذ کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ضروری ہے علی کی ولایت۔ امام حسن مجتبیٰ نے وہ چہرے سے پردہ ہٹایا، دشمن کو لگ رہا تھا کہ شاید جس طریقے سے جنگ صفین میں ہم نے ہیلا گری استعمال کی تھی اور دین کو دیوار بنایا تھا اپنی حفاظت کے لیے، نیزوں پر قرآن لائے تھے، اٹھائے تھے نیزوں پر قرآن، اور کیا کہہ رہے تھے کہ علی قرآن سے جنگ کریں گے۔ علی سمجھ گئے تھے ہیلا گری، علی نے روک دیا مالک نے۔ تاریخی حقیقت ہے، جائے پڑھیں جنگ صفین، کیسا قرآن کو تقدس دیتا ہوگا جو نیزوں پہ قرآن اٹھا رہا ہے۔ وہ قرآن کا دوست ہے، قرآن کا ماننے والا ہے، کتاب خدا کو نیزے پر اٹھا لے۔ اور اگر علی حملہ کرتے تو پتہ ہی کیا کہتے، دیکھو علی نے قرآن پر حملہ کر دیا، علی نے قرآن کا پاس نہیں رکھا۔ اس دور کو پہچانیے، جس دور میں معصومین ہیں، اس معاشرے میں اتریے، علی کی تنہائی کو سمجھیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کلام تو سب کا سنائی دیتا ہے نا، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خاموشی سنی جاتی ہے۔ مولانا سوچتے بھائی میرے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ، یہ میرے مزاج کو جانتے ہیں، لیکن اگر کسی دن میں ان سے کم باتیں کروں انہیں پتہ چل جائے گا مولانا کی طبیعت میں کچھ، مجھ سے بے ساختہ کہے بغیر پوچھے کہ مولانا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ آج مزاج کو بدلا لگ رہا ہے، یعنی میری خاموشی انہیں سنائی دے رہی ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہے، میں خاموش ہوں، لیکن انہوں نے سن لیا کچھ مسئلہ ہے۔ یہ کیا کہ محبت، جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں خاموشی سنائی دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں علی بولا تھا دوسروں کے لیے، خاموش اپنوں کے لیے رہا ہے۔ علی کی خاموشی کو سننے والے بنے، علی کے ان 25 برس میں اترے اور علی سے گفتگو کیجئے۔ علی خاموش کیوں ہیں؟ علی کی خاموشی آپ کے لیے، علی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، علی دیکھنا چاہتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والے کتنے ہیں جو میری خاموشی سنتے ہیں، جو علی سے پوچھیں بستر پر لیٹ کر، مولا آپ کو جواب دیں گے۔ صدقے دل سے علی کی خاموشی سنیے، علی سے کلام کیجئے، مولا آپ 25 برس خاموش کیوں تھے؟ مولا ایسا کیا ہوا تھا؟ کیسی فضا ہو گئی تھی مدینے کی کہ آپ کنویں میں سر ڈال کر کلام کر رہے ہیں؟ علی کے چاہنے والے ہیں تو علی کی خاموشی کو درک کیجئے۔ علی کی خاموشی میں ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ آپ پر کھلے گا، وہ خاموشی کھلے گی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں رسول کے بعد علی تنہا تھے، فضیلتوں کا آسمان ہے نا، پہاڑ ہے، کیٹو کا پہاڑ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جو نقطہ ارتفاع ہے اس کا سب سے بلند نقطہ، اس پر جب کوئی بندہ سبمٹ کرتا ہے اور پہنچتا ہے اس بلندی پر تو اس کے لیے اعزاز ہوتا ہے نا۔ فضیلتوں کا جو پہاڑ تھا نا، اس کی بلندی کو دو لوگوں نے سر کیا تھا، ایک کو محمد کہتے ہیں، دوسرے کو علی کہتے ہیں۔ اس بلندی پہ نہ آج سے پہلے کوئی پہنچا تھا نہ قیامت تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ جس بلندی پہ رسول اور علی ہے فضیلتوں کی، وہ نقطہ ارتفاع، رسول نے پردہ کیا، علی اکیلے رہ گئے۔ اب علی نظر ملا کر کلام کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں جو فضیلت میں علی جیسا۔ علی اکیلے ہیں، علی اپنا درد کس کو سنائے؟ تاریخ میں لکھا 25 برس تنہائی علی تھی۔ علی کنویں میں سر ڈال کر کلام کرتے ہیں، علی خود سے کلام کرتے ہیں، کنویں سے کلام نہیں کرتے۔ کنویں میں جو پانی ہے نا، پانی پر چاند کی طرح دمکتا ہوا چہرہ علی کا، علی اپنے آپ سے کلام کر رہے ہیں کہ علی تجھے سمجھنے والا کوئی نہیں، تجھے پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔
گھریلو لوگ ہیں، گھر والے فرزندان ہیں، اولاد ہیں، بس شہزادی پوچھتی ہیں علی ہوا کیا؟ میں نے دیکھا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ رونے لگے علی، کہا فاطمہ اب علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ ایسا کیا ہوا ان 25 سالوں میں؟ ایسا کیا ہوا رسول کے بعد؟ بہت ضروری ہے، خدا سوچیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے علی کو اتنا تنہا کیا؟ وہ کون لوگ تھے جو رسول کے ابھی یہی ایام ہوں گے؟ جانتے ہیں رسول کی بیٹی کی کیفیت کیا ہے؟ مدینے میں مسلمان آتے ہیں دروازے پر، فاطمہ یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو، ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے، آپ کی بیٹی پر آ کر، آپ کی بیٹی سے آ کر کہہ رہی ہے، یا دن میں رو یا رات میں رو، ہمارے آرام ہونا تو یہ چاہیے تھا ساری امت مل کر رسول کا غم مناتی، فاطمہ کو مصلیحت پیش کرتی۔ یہ حقیقت ہے، کیا وہ دروازہ نہیں پہچانتے تھے مسلمان؟ کیا عظمت سے واقف نہیں تھے؟ کیا رسول کو تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ کیا حسنین کی عظمت سے واقف نہیں تھے؟ کیا شہزادی کی عظمت سے واقف نہیں تھے؟ کیا علی کی عظمت سے واقف نہیں تھے؟ وہ دروازہ جو نزول وحی کی آماجگاہ ہے، جس کے دربان کو جبرائیل امی کہا جاتا ہے، در وحی کہا جاتا ہے، وہ دروازہ، یعنی کہ جو فضیلتیں تھی نا اہل بیت کی، حاسدین کے لیے یہ علت دشمنی بن گئی، حسد میں اضافہ ہوا لوگوں کا، یہ تمام فضیلت انہیں کیوں، ہمیں کیوں میسر نہیں ہے؟ وہ جو ابھی بت پرستی چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے، اس گھرانے جیسا بننا چاہتے تھے جنہیں خدا نے منتخب کیا تھا، جن کا انتخاب توحید نے کیا تھا۔ تاریخ نے لکھا، دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، اس طریقے سے ظلم کی لپیٹ میں آیا یہ گھرانہ، حاسدوں کی لپیٹ میں آیا یہ گھرانہ۔ رسول نے دنیا سے پردہ کیا ظاہری طور پر، امت آ گئی اجر رسالت دینے۔ فاطمہ ہمیں تیرا رونا گوارا نہیں، تیرا رونا ہمیں رسول کی یاد دلاتا ہے۔ تو اچھی بات ہے نا اگر امت کو رسول کی یاد آ رہی ہے، لیکن گوارا نہیں تھا۔ تاریخ میں لکھا، امیر کائنات کو اس قدر کہا گیا کہ یا علی فاطمہ سے کہو مدینے سے باہر جا کر گریا کرا کرے، اپنے بابا پہ رونا ہے تو مدینے میں ماتم نہ کرے۔ مجھے نہیں معلوم کیسے گزارے یہ دن رسول کی پھول جیسی بیٹی نے۔ سننا آسان ہے عزادارو، اس کیفیت کو محسوس کریں جس کیفیت میں رسول کی بیٹی ہے۔ تاریخ نے لکھا 3 سے 4 دن گزرے تھے رسول کو، مسلمان آگ لے کر در سیدہ پر آ گئے، کہا فاطمہ علی کو ہمارے حوالے کرو ورنہ ہم اس دروازے کو جلا دیں گے۔ 90 دن ہیں شہزادی کے درد کے عالم میں جو فاطمہ نے گزارے ہیں، اور ہر دن فاطمہ کا کربلا، ہر دن فاطمہ کی شہادت۔ تاریخ میں لکھا، لوگوں نے آواز دے کر کہا اتنا مظلوم گھرانہ حسن مجتبیٰ کا تابوت برآمد ہونا ہے نا، یہ بہت مظلوم امام حسن مجتبیٰ عزادارو، اس نے وہ کربلا مدینے میں دیکھی ہے، حسن مجتبیٰ کا تابوت اٹھنا ہے نا۔ آپ نے علماء سے سنا ہے نا، لوگ دروازے پر آئے تھے، دروازے پر آگ روشن کر دی تھی، شہزادی آگے بڑھی، کہا فضا میری زینب کو سنبھالو، فضا میری کلثوم کو سنبھالو، فضا میرے حسنین کو چھوٹے ہیں۔ شہزادی آپ دروازے پر کیوں جا رہی ہے؟ شہزادی زینب ام کلثوم کو آپ اپنی آغوش میں سنبھالیے، کاش رسول کی بیٹی دروازے پہ نہ گئی ہوتی۔ حضرت رسول کی بیٹی چلتے ہوئے دروازے پہ آئی، دونوں ہاتھوں کو دروازے پر رکھ دیا۔ اتنی بہرا امت ہوگی، رسول کو کیا پتا، شہزادی کو کیا پتا تھا؟ ہاتھ رکھے، اے مسلمانوں میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، اے مسلمانوں میں حسنین کی ماں ہوں، اے مسلمانوں میں صدیقہ کبریٰ ہوں، اے مسلمانوں میں وہی فاطمہ ہوں جس کے لیے بابا ممبر چھوڑ دیتے تھے، خطبہ روک دیتے تھے، جس کے احترام میں میرے کھڑے ہو جاتے تھے۔ المختصر فاطمہ اپنا تعارف کراتی رہی، ملعون مہر سے کہتے رہے فاطمہ ہم جانتے ہیں، فاطمہ ہم پہچانتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے مسلمانوں پلٹ جاؤ، یہ رسول کی اولاد کا گھر ہے، اس گھر میں زینب رہتی ہے، اس گھر میں کلثوم رہتی ہے، کہا فاطمہ ہم لحاظ نہیں کریں گے۔ کہنا تھا ایک
ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے اپنا پائے نحس ایسا دروازے پہ مارا، رسول کی بیٹی دیوار سے جا لگی، چلا کر کہتی ہے یا فضا خذینی، ہے فضا میری مدد کر، میرا محسن مارا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کیا قیامت ٹوٹی رسول کی بیٹی پر۔ شہزادی کے مقتل میں لکھا آغوش فضا میں حسنین تھے، جس وقت دروازہ ٹوٹ کر شہزادی پر گرا، فضا نے حسنین کو آغوش سے اٹھارا، حسن نے ماں کو جلتے ہوئے دیکھا، حسین نے ماں کو جلتے ہوئے دیکھا، سر پیٹنا شروع کیا، واہ محمد واہ غربت، اپنی ماں کی غربت کا نوحہ انہوں نے شہزادے تھے عزادارو، ماں کو تڑپنے ہوئے دیکھا۔ پسلیاں ٹوٹی ہے شہزادی کی، پیوست ہو گئی تھی امیدیں، سنساس سے پیوست ہوئی تھی، کربلا ہوں بہو فاطمہ کا یہ گھر، شہزادی کا یہ گھر، جو مظالم اس گھر میں ہوئے ہیں نا وہ سب دہرائے گئے ہیں کربلا میں، عزادارو وہ تمام مصائب دہرائے گئے ہیں، یہاں در جلایا گیا، وہاں خیمے جلائے گئے، عزادارو خیمے جلے حسین کے، یہاں محسن شہید ہوئے، میخ لگی تھی، وہاں اصغر کے علوم پر شیخ کربلا کا سے شبہ تھی۔ تاریخ نے لکھا رسول کی بیٹی ضعیف ہو گئی، وہاں حسین کی یتیمہ 4 برسوں میں ضعیف ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حسن مجتبیٰ کے مصائب کرنے میں یہ کوئی امام ہے جس نے تمام مصیبتیں دیکھی ہیں، جس نے تمام درد و آلام دیکھے، ماں کے سرہانے بیٹھے رہتے تھے حسن مجتبیٰ، کیونکہ ایک درد ایسا تھا جسے سوائے حسن مجتبیٰ کے مدینے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ دہرائے گئے ہیں کربلا میں وہ تمام سے تمام۔ تاریخ نے لکھا رسول کی پھول جیسی بیٹی کمر جھکائے، سر کو چھپائے، ہاتھ میں تحریر لیے مدینے کے کوچے سے گزر رہی تھی، حسن مجتبیٰ ماں کے ہمراہ تھے، ماں کو دلاسا دیا ہوا تھا، ایک ملعون آگے بڑھا، شہزادی سے اس عزیز کو چھینا، اس رقبے کو چھینا اور اپنا دستے رہس رسول کی پھول جیسی بیٹی کے رخسار پر ایسا مارا کہ سکینہ کربلا سے شام تک رو رو کر کہتی رہی بھیا سجاد، بابا کے قاتلوں نے سکینہ کو اتنے تماچے مارے، سکینہ 4 برسوں میں ضعیف۔ اللہ اکبر عزادارو، اللہ اکبر۔ خدا کسی غم میں نہ رہا ہے سوائے غم والے محمد کے، بہت مظلوم گھرانہ ہے، بہت بے کس گھرانہ ہے، روئیے شہزادی آپ کے نشقوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ یہ شہزادی کے ایام بھی ہے، لیکن کیوں امام حسن مجتبیٰ کا ذکر کر رہا ہوں؟ امام حسن مجتبیٰ واحد امام ہے، گھر میں آ گئی شہزادی، حسن کی زبان رک گئی عزادارو، کئی دن تک امام سے کلام نہیں کیا گیا۔ حسین پوچھتے تھے بھیا ایسا کیا ہوا، آپ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ حسن رونا شروع کر دیتے، آخر بتائے بھی تو کیا بتائے مجتبیٰ، تیرا آنکھوں نے ماں کو جس حال میں دیکھا، خدا کسی اولاد کو وہ منظر نہ دکھائے کہ ماں کا قاتل ماں کو سرے بازار اس طریقے سے اذیت پہنچائے کہ فاطمہ کھڑے قد سے مدینے میں خاک پر گری۔ عزادارو اللہ اکبر۔ عزادارو رات کی تاریکی میں شہزادی نے وصیت کر دی، اے مولا علی میری ریت کو رات میں غسل دیجیے گا، رات میں کفن دیجیے گا، شب کی تاریکی میں اٹھائیے گا، فاطمہ گوارا نہیں کرے گی کہ بابا کے دشمن بابا کو ناراض کرنے والے، فاطمہ کو ناراض کرنے والے اس کے جنازے لے آئے۔ شب کی تاریکی میں رسول کی مظلومہ بیٹی کا تابوت اٹھا۔ عزادارو تاریخ نے لکھا علی مجتبیٰ دنیا سے گزرے، شب کی تاریکی میں تابوت اٹھا، حسین نے 2 تابوت شب کی تاریکی میں اٹھائے تھے، اب بھائی کا لاشا تھا، حسن حسین سوچ رہے تھے ماں کو بھی رات میں دفنایا ہے، باپ کو بھی رات میں دفنایا ہے، یہ رسول کا نوازا ہے، اس کا جنازہ شان و شوکت سے رسول کا نوازا اٹھائے گا۔ بھائی کو غسل و کفن دیا، بھائی کا تابوت آمادہ کیا، وہ علی کا بغض، وہ رسول کا بغض، وہ شہزادی کا بغض مسلمانوں کے دل میں کتنا
مدینے میں جب حسین نے اٹھایا ہے نا، علی کی بیٹیاں دروازے پر آ کر رک گئی، کیونکہ جانتی تھی میت رخصت ہو جائے تو پلٹ کر گھر نہیں آتی۔ زینب نے جگر تھام لیا، کلثوم نے جگر تھام لیا، بھیا الوداع، بھیا الوداع، اب محشر میں ملاقات ہوگی۔ حسین حسن کا تابوت اٹھائے، عباس نے کاندھا دیا، محمد حنفیہ نے کاندھا دیا، علی کے بیٹوں نے علی کے شیر بیٹے کا تابوت اٹھایا، حسین نے غسل و کفن دیا۔ جنازے کے آگے آگے رسول کی آغوش میں بظاہر رسول کو سلانا ہے، رسول کے جگر کے ٹکڑے کو سلانا ہے، رسول کے پہلے میں پہلو میں مدفون کرنا ہے۔ نانا کے روزے کی طرف حسین نکلے، حسن مجتبیٰ کا تابوت اٹھا کر عزادارو امت نے، جس نے فاطمہ پر رحم نہ کیا تھا، جس نے علی پر رحم نہ کیا تھا، اجر رسالت دینا شروع کیا۔ کسی ملعونہ نے تیر چلایا، تابوت حسن پہ پہنچا، ایک تیر کا چل رہا تھا، اتنے تیر چلے، اتنے تیر چلے، غریب کربلا زمین پر بیٹھ گیا، بھائی کے تابوت کو خاک پر رکھ دیا، امت سے مخاطب ہوا، اے مسلمانوں، یہ رسول کا نواسا ہے، تیر نہ برساؤ، میں اپنے بھائی کے لاشے کو گھر واپس لے جاتا، لے جاتا، لے جاتا، لے جاتا۔ اللہ اکبر عزادارو، واحد تابوت ہے دنیا کا جو گھر سے دفن ہونے نکلا تھا، لیکن دوبارہ پلٹ کر گھر کی طرف آیا۔ علی کی بیٹیاں دہلیز پر بھائی کو ودا کر کے کھڑی تھی، ام البنین کا بلال خون روتے ہوئے آیا، علی کی شہزادیوں سے کہتا ہے، شہزادی مجھے اجازت دیجیے۔ یہ مسلمانوں نے اولاد رسول کو بے وارث کب سے سمجھ لیا، ابھی عباس زندہ، ابھی عباس زندہ ہے، اتنا کہنا تھا، زینب کبریٰ نے جگر تھاما، کہا بھیا عباس ابھی تابوت لے کر نکلے تھے، ایسا کیا ہوا؟ عباس کہنے ہی والے تھے، زینب کی نظروں نے دیکھا حسن کا تابوت خون آلود تیروں سے بھرا گھر کی طرف آ رہا ہے۔ زینب نے ہاتھوں سے وہ کفن جو حسین کے لیے رکھا تھا اپنے بھیا کو پہنایا۔ اللہ اکبر عزادارو، بے کفن حسین نے اپنے بھائی کو کفن دیا، کہتے غسل و کفن دیا نا، جو ہی تاریخ نے لکھا زینب کبریٰ حسین کے گلے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حسین نے سوال کیا، بہن رونے کی وجہ کیا ہے؟ بھیا سے لپٹ کر رو، حسن کے لاشے کو پرسا دو، اتنا کہنا تھا، رو کر